کہ مجھے نامساعد حالات میں یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا اور آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تشیع اسلام اور تشیع ایک تہذیب ہے، ایک ضابطۂ حیات کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے اور ایک مشن ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تشیع ایک فرقہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں فرقوں کی بڑی اہمیت ہے۔ فلاں فرقہ فلاں فرقہ فلاں فرقہ، اور اب نئے فرقے بھی ایجاد ہو رہے ہیں۔ جو بھی ایجاد کرتا ہے وہ مرکز توجہ بن جاتا ہے، لوگوں کی نظریں اس طرف ہو جاتی ہیں کہ اب کوئی نیا فرقہ ایجاد ہوا ہے۔ تشیع کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، اور آپ توجہ رکھیں اس بات کی طرف کہ آپ ایسا انداز اختیار نہ کریں اپنی تقریروں میں، تحریروں میں، کردار میں، عمل میں، رابطوں میں، میل جول میں، جس سے یہ تاثر ملے کہ آپ کوئی گروہ ہے۔ آج تک کوششیں تشیع کے خلاف یہ ہوئی کہ اسے ایک گروہ کی حیثیت سے دیکھا جائے اور ایک فرقے کی حیثیت سے اس کو دیکھا جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ تشیع عین اسلام کی سب سے بہتر تشریح، سب سے بہتر تعبیر، سب سے بہتر تصویر تشیع ہے۔ اور بھی فرقے ہیں، میں اس لیے میں نے کہا کہ اور بھی فرقے ہیں، میں سب کو مانتا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کے ساتھ رابطے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے میں ان کے بہت بڑے اجتماع میں، جس میں بہت سی جماعتیں تھیں، جس کے اندر ہمارا ایک رول ہے اور ایک کردار ہے، ہم اس اجتماع، اس اتحاد، اس وحدت کے بانیوں میں سے ہیں۔ بانی ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ وہ شخص جس کو اپنے اوپر یقین ہو، وہ جس کو اپنے اوپر اعتماد ہو، وہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، وہ بانیوں میں سے ہوتا ہے۔ ہم نے نفی کر دی ہے، ہم کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے۔ ہمیں اس نظر سے مت دیکھو کہ ہم کو گروہ ہے۔ ہم اسلام کی سب سے بہتر تعبیر ہیں، سب سے بہتر تصور اسلام کا اگر ملتا ہے تو وہ تشیع سے ملتا ہے۔ سب سے بہتر روشن راستہ اگر آپ کو ملتا ہے تو وہ تشیع سے ملتا ہے۔ اور آج کل کے دور میں جب افراتفری کا جو دور ہے پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور ضرورت ہے ہمیں تشیع کو ایک تہذیب کے لحاظ سے، زندگی کے ایک انداز کے لحاظ سے پیش کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ فکری انداز ہونا چاہیے۔ دنیا فکری انتشار میں مبتلا ہے۔ اگر اس فکری انتشار سے کوئی نجات دے سکتا ہے اس کو، تو مکتب تشیع نجات دے سکتا ہے۔ ہم کبھی فکری انتشار میں نہیں رہے، اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے جنہوں نے فکری انتشار کو ختم کر کے فکری اتحاد کا راستہ دکھایا، اور اس راستے میں بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کیا، بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور مسلمانوں کو روشن راستہ، واضح راستہ، دو ٹوک راستہ، جس انداز میں سید الشہداء نے اپنے موقف کو واضح کیا، مدینہ چھوڑا، کربلا میں آئے، راستے میں منزل بمنزل، آپ پڑھیے، اور وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر منزل پر پہنچتے وقت سید الشہداء نے ایک نقطہ، ایک ہدایت نامہ جاری کیا، جو آج بھی دنیا کے لیے کہیں آپ ذاکرین کو کہا کریں کہ خطبات حسین کی روشنی میں سید الشہداء کے مقاصد اور اہداف پر روشنی ڈالیں۔
عزاداری برحق ہے، جو ہم رسمیں مناتے ہیں یہ تو برحق ہیں، اس کے لیے تو ہم نے جو کچھ کیا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اتنا کسی نے نہیں کیا ہوگا جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تشیع حسین کا مشن کیا تھا، ہدف کیا تھا؟ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، فرزند رسول تھا۔ رسول کے مشن کو لے کر اس کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ شکل اور محفوظ اس کی حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ مقصد تھا حسین ابن علی کا، اور اس کے لیے جان قربان کر دی، لیکن اسلام کی صحیح شکل پر آنچ نہیں آنے دی۔ اس لیے اور میں ایک اور پہلو دیکھنا چاہتا ہوں کہ سید الشہداء کی جدوجہد حقوق کی جنگ تھی۔ آج دنیا حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، اس کو جتنی بھی جنگیں آج آزادی کی تاریخیں ہیں، کشمیر سے لے کر اور چلے جاؤ امریکہ تک اور دنیا تک، جہاں بھی آزادی کی جتنی بھی تاریخیں ہیں، تمام کا امام اور رہنما حسین ابن علی ہے۔ سب ان کی جدوجہد سے استفادہ کر رہے ہیں، کیونکہ حسین ابن علی کی جدوجہد آزادی کی جدوجہد تھی۔ اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْآخِرَةَ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ۔ بہت بڑا جملہ ہے مولا کا۔ اگر دین نہیں رکھتے ہو، اس روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی نواسہ رسول میرے بغیر نہیں ہے، اور اگر تم دین نہیں رکھتے ہو، آخرت سے خوف نہیں رکھتے ہو، تو اپنی حریت اور آزادی کی حفاظت کرو۔ آزادی بہت بڑی قیمتی چیز ہے، حقوق کا حصول بہت بڑی چیز ہے، اور یہ حقوق کی جنگ تھی مولا حسین علیہ السلام کی، وہ حقوق جو سلب کیے جا رہے تھے، مختلف حقوق ہیں۔ اب تفصیل میں کسی وقت میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا کیا حقوق تھے جس کو اس وقت کی حکومت نظام سلب کر رہا تھا۔ ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو حقوق کی جدوجہد کا راستہ دکھانے کے لیے حسین ابن علی نے یہ راستہ اختیار کیا۔ اور آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاں سے یہ کوئی مدینے میں جو انکار بیعت ہوا، میں کہتا رہتا ہوں یہ کسی فرد کا دوسرے فرد سے انکار بیعت نہیں تھا، کسی شخص کا دوسرے شخص سے انکار بیعت نہیں تھا۔ یہ انکار بیعت کو جو ادا کیا حسین ابن علی نے، کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا قیامت تک آنے والا ہر شخص اس جیسے شخص کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑا اصول ہے جو سید الشہداء نے دیا، کبھی نہیں جھک سکتے لوگ جو حق پر ہے، جو اپنے حقوق کی جدوجہد کرتے ہیں۔